پریشان حال کانسٹیبل کو وہیں چھوڑ کے ہم واپس تھانے کی عمارت میں پہنچے۔ حشمتان کی کرسی خالی دیکھ کر ایک خیال بجلی کی طرح میرے ذہن میں آیا۔ حشمتان بھی تو جانتا ہے کہ میر نے اسپول نکالا تھا۔ شیخ نے چھپ کر ان کی باتیں سنی تھیں جن سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ میر محمد کے ساتھ برابر کا شریک جرم ہے اور اس کا دستے راست ہے۔ اسے یقیناً علم ہوگا کہ میر محمد کس سے سودا کر رہا ہے۔ اس سودے میں حشمتان کا حصہ بھی تو ہوگا، لیکن وہ جا چکا تھا۔ اخباری نمائندہ بہت مستقل مزاج تھا کہ 10 منٹ تک دوسری طرف ہولڈ کیے کھڑا رہا۔ ہیلو، میں شیخ اکرام بول رہا ہوں۔ SI اکرام شیخ نے ریسیور اٹھاتے ہی کہا۔ ہاں بھائی، میں ہی ڈیوٹی پر ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ کسی ذمہ دار افسر سے بات کرنا چاہتے تھے، کہو کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت۔ ارے بھائی، SHO کوئی نہیں ہے یہاں، اس وقت سب کچھ میں ہی ہوں یہاں۔ مست قلندر، اچھا آپ کالم لکھتے ہیں اس نام سے؟ کون سے اخبار میں؟ جی نہیں، بدقسمتی ہے میری کہ اب تک آپ کا یہ کالم تو کیا اخبار تک میری نظروں سے نہیں گزرا۔ فرمائیے کیسے یاد کیا اس وقت؟ اطلاع دینی تھی تو دیجیے۔ شیخ کچھ دیر سنتا رہا اور دیکھتے دیکھتے اس کی صورت کا تاثر بدل گیا۔ اس کے ماتھے کی ہر شکن گہری ہو گئی اور تشویش کے آثار زیادہ نمایاں ہو گئے۔ جی میں بہت غور سے سن رہا ہوں، آپ بولتے جائیے۔ اس نے درمیان میں صرف ایک بار کہا۔ مست قلندر صاحب بہت مفصل گفتگو کے عادی معلوم ہوتے تھے اور کئی سہ کالمی خبروں کا پورا متن سنانے پر آمادہ تھے۔ شیخ نے صبر و تحمل کے ساتھ غیر ضروری بکواس بھی سنی اور پھر کہا، قلندر صاحب معاف کیجیے گا مست قلندر صاحب، آپ وہیں موجود رہیے، میں خود حاضر ہوتا ہوں۔ جی یہی 10-15 منٹ میں، اور ریسیور رکھ دیا۔ دین محمد، شیخ نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، ایک واردات ہو گئی ہے، تم یہاں اپنی رپورٹ لکھواؤ، وہ سب کچھ جو تمہارے ساتھ ہوا، جو تم نے دیکھا، یا ایسا کرو دونوں کیس الگ کر لو، پہلے صاحب کے گھر کی رپورٹ دو، پھر دوسری رپورٹ بھائی کی حیثیت سے لکھواؤ، میر محمد اور اس کی فیملی اور گھر کے متعلق۔ محرر کہاں ہے؟ محرر تو آج بھی نہیں آیا سر، ایک نائک نے کہا۔ کیا مصیبت ہے؟ تھانہ ہے کہ چنڈو خانہ؟ SHO غائب، محرر غائب، آج سارا دن رپورٹس کس نے لکھی؟ کسی نے بھی نہیں سر، نائک نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ حشمتان صاحب نے کہا، جو رپورٹ لکھوانے آئے اسے بھگا دو۔ 2 افراد چوری کی رپورٹ درج کروانے آئے تھے، ان میں سے ایک ضدی تھا۔ حشمتان نے کہا، محرر ہے نہیں تو رپورٹ تمہارا باپ درج کرے گا، کل آنا۔ یہ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ بھی کسی اخبار کے رپورٹر کا بھائی تھا، جاتے جاتے دھمکی دے گیا کہ کل کا اخبار دیکھ لینا۔ اچھا بابا، وہ حشمتان کا درد سر ہے، تم بیٹھ جاؤ محرر کی جگہ، شیخ نے کہا۔ اور دیکھو، میر محمد کے گھر کے دروازے پر ایک کانسٹیبل کھڑا ہے، اسے کوئی رائفل پہنچا دو اور اس سے میرا ریوالور لے آؤ۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، سکندر صاحب، بہتر ہوگا آج کی رات آپ کسی ہوٹل میں گزار لیں، فوری طور پر میں وہاں کسی گارڈ کو پوسٹ کرنے کا انتظام نہیں کر سکتا۔ کل صبح معلوم کروں گا اس دوسرے گارڈ خواجہ اکبر کا کیا ہوا، وہ ڈیوٹی پر کیوں نہیں پہنچا۔ باہر آ کے میں کچھ دیر سوچتا رہا کہ موجودہ حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے۔ شیخ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے کسی ہوٹل میں قیام کرنا چاہیے یا گھر ہی میں رہنا چاہیے۔ گھر کے اندر بھی مناسب حفاظتی انتظامات کے ساتھ ایک رات تو گزار ہی سکتا ہوں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ میں اسلام آباد فون کر کے سب کی خیریت دریافت کر سکوں گا۔ یار سکندر، شیخ نے اچانک میرے پاس آ کے کہا۔ اس کا سانس کچھ پھولا ہوا تھا۔ میرا اسکوٹر سٹارٹ نہیں ہو رہا ہے، میں نے پلگ بھی صاف کر کے دیکھ لیا، معلوم نہیں کیا بات ہے۔ تم کو کوئی ضروری کام نہ ہو تو میرے ساتھ چلو، مجھے فرصت ہی فرصت ہے۔ میں نے کہا، بیٹھو۔ میں نے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اسے چلتا دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے، اس نے بیٹھنے کے بعد کہا، اور اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ راستے میں ہی اس کی باڈی تو الگ ہو کے بکھر جائے گی۔ تم سٹیئرنگ تھامے اور میں اس سیٹ پر 4 پہیوں کے دوڑتے ہوئے چیس پر دھرے رہ جائیں گے۔ اس شاندار گاڑی کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہوں۔ میں نے اسے بڑے فخر سے مطلع کیا۔ دیکھنے میں یہ اب بھی فاکس ویگن کی طرح لگتی ہے، شیخ نے کہا، بس معلوم ہوتا ہے بحر ظلمات میں دوڑتی رہی ہے۔ یہ اب بھی فاکس ویگن کی طرح دوڑتی ہے اور بحر ظلمات کیا ماؤنٹ ایورسٹ یا بحر الکاہل دونوں پر سے گزر سکتی ہے۔ جب گاڑی نے زبردست گرج کے ساتھ دوڑنا شروع کیا تو شیخ نے اپنے الفاظ واپس لے لیے، گاڑی کی دل آزاری کے خیال سے۔ فون کس مست قلندر کا تھا؟ میں نے کہا۔ واردات کیا ہوئی ہے؟ میں دین محمد کے سامنے بات نہیں کرنا چاہتا تھا، شیخ نے کہا۔ کسی روزنامہ میں کالم لکھتا ہے،
کالم کا عنوان ہے دمادم، چنانچہ نیچے مست کلندر بہت موزوں ہیں۔ آج شام ایک بچہ وہاں پہنچا، تقریباً 7 سال کا۔ اس کے ساتھ دوسرا بچہ تھا جو 2 سال چھوٹا تھا۔ انہوں نے اندر آ کے ایڈیٹر کو پوچھا۔ دونوں بہت ڈرے ہوئے تھے، اس وقت تک اخبار کا عملہ نہیں آیا تھا۔ مست کلندر صاحب اپنا کالم لکھتے لکھتے پان لینے باہر نکلے تھے کہ وہ بچے مل گئے۔ انہیں بچوں کا آنا کچھ عجیب سا لگا۔ پہلا خیال انہیں یہ آیا کہ بچے گھر سے بھاگے ہیں یا اغوا کرنے والے لوگوں سے بچ کے۔ انہیں خرکاروں کا خیال بھی آیا، لیکن بچوں کی ظاہری حالت ویسی نہیں تھی جیسی خرکار کیمپ سے بھاگنے والوں کی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ دیا کہ کیا بات ہے بیٹا، میں ایڈیٹر ہوں۔ بڑے بچے نے کہا، ہمیں امی نے کہا تھا کہ سیدھے اخبار کے دفتر چلے جانا اور ایڈیٹر کے سوا کسی سے بات نہ کرنا۔ کلندر صاحب مزید حیران ہوئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری امی کون ہیں اور انہوں نے کیوں بھیجا ہے تمہیں یہاں؟ وہ بچوں کو اپنے کمرے میں لے گئے اور انہیں ہنسی تسلی دی کہ ڈرنے کی بالکل کوئی بات نہیں، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تم پوری بات بتاؤ۔ اس پر بڑے بچے نے کہا کہ ان کے والد پولیس میں ہیں اور ان کا نام میر محمد ہے۔ میں ایسے چونکا کہ گاڑی دائیں سے بائیں لہرائی۔ میر محمد کے بچے اخبار کے دفتر میں؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کا کل سے کوئی پتہ نہیں۔ شیخ نے اپنی بات جاری رکھی۔ ہماری امی بہت پریشان تھیں۔ آج شام کو کسی نے ہمارے دروازے پر دستک دی۔ ہماری امی نے دروازہ کھولا تو انہیں 2 اجنبی نظر آئے۔ انہوں نے اندر آتے ہی ہماری امی کو دھکا دیا اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ پھر انہوں نے گھر کی ہر چیز توڑ پھوڑ ڈالی اور ہماری امی کو مارا۔ وہ بے ہوش ہو کے گر گئیں اور وہ اپنا کام کرتے رہے، لیکن درمیان میں امی کو ہوش آ گیا۔ انہوں نے بڑے لڑکے کو اشارے سے بلایا اور سرگوشی میں کہا کہ نیچے جاؤ، سب سے نیچے والے فلیٹ میں۔ ان سے کہنا کہ ابا جان نے جو چیز رکھوائی تھی وہ دے دیں۔ وہ موقع ملنے کے انتظار میں رہے۔ ماں نے انہیں یہ بھی سمجھا دیا کہ وہ چیز لے کر اوپر نہ آئے، سیدھے اخبار کے دفتر میں جائیں۔ گھر کی تلاشی لینے والے یہ سمجھتے رہے کہ عورت بے ہوش پڑی ہے اور دونوں بچے اس سے لگے سہمے بیٹھے ہیں۔ 5 اور 7 سال کے بچوں کو انہوں نے قطعی بے ضرر سمجھتے ہوئے اہمیت نہیں دی۔ جب وہ اندر کے تیسرے کمرے میں خانہ تلاشی لے رہے تھے تو ماں ہمت کر کے اٹھی، خاموشی سے دبے پاؤں دروازے تک گئی اور اس نے دونوں بچوں کو باہر نکال دیا۔ پھر وہ واپس آ کے اپنی جگہ لیٹ گئی، یہاں سے دائیں طرف، اور وہ بچے وہ چیز لے کر مست کلندر کے پاس پہنچ گئے۔ میں نے کہا اور گاڑی موڑ دی۔ ہاں، انہیں معلوم نہیں تھا کہ دفتر کہاں ہے اور کتنی دور ہے۔ شیخ نے کہا۔ تھانے سے کچھ دور آ کے انہوں نے ایک شخص سے پوچھا۔ وہ شخص گاڑی سے اتر کر سگریٹ لینے کے بعد پھر گاڑی میں بیٹھنے ہی والا تھا۔ بچوں نے اس سے پوچھا کہ اخبار ہم نوا کا دفتر کہاں ہے؟ وہ شخص بھی حیران ہوا اور اس نے بھی پوچھا کہ تمہیں وہاں کیا کام ہے؟ بڑے بچے نے صاف کہہ دیا کہ ہماری امی نے کہا ہے کہ ایڈیٹر کے پاس چلے جاؤ۔ غالباً بچوں نے اسے بھی ساری بات بتا دی۔ وہ بچوں کو دفتر کے دروازے پر چھوڑ کے نکل گیا۔ وہ کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتا تھا۔ بائیں طرف، اور وہ کیا چیز تھی جو بچے لے کر گئے تھے؟ میں نے کہا، وہ ایک پیکٹ تھا۔ مست کلندر صاحب نے اس کو کھولا تو اس میں سے ایک سپول ٹائپ ٹیپ نکلا۔ شیخ نے کہا، میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ سپول، وہ میر محمد نے؟ ہاں، اس کی بیوی کو دیا تھا اور شاید یہی ہدایات بھی دی تھیں جو اس نے بچوں کو دیں۔ بچوں نے کمال ہمت کا ثبوت دیا۔ مست کلندر صاحب نے ٹیپ کو سننے کے لیے کہیں سے ٹیپ ریکارڈر منگوایا۔ شیخ نے کہا، اس وقت تک اخبار کا عملہ بھی آ چکا تھا، مگر مست کلندر صاحب نے ایڈیٹر کے سوا کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ انہوں نے ٹیپ سنا، وہ پوری بات تو نہیں سمجھے، لیکن ایڈیٹر نے مختلف تھانوں میں فون کیا۔ یہاں، بس یہاں روک لو۔ میں نے کار روکی اور شیخ کے ساتھ اتر گیا۔ جگہ تو یہی بتائی تھی، وہ زیر لب بولا، پھر وہ نیچے اتر گیا۔ میں اس کے ساتھ رہا۔ اچانک شیخ کی ٹارچ کی روشنی ایک گھڑے میں گئی۔ گھڑا زمین کھودنے سے بنا تھا اور زمین کی مٹی کس نے اپنے گھر کی بنیادیں اونچی رکھنے میں استعمال کر لی تھی۔ گھڑا بالکل گول نہیں تھا، بیضوی تھا، لیکن کنارے گولائی میں تھے اور اس کی زیادہ سے زیادہ چوڑائی 6-7 فٹ اور لمبائی 10-12 فٹ کے درمیان تھی۔ کناروں کے مقابلے میں درمیان کا حصہ زیادہ گہرا تھا، لیکن یہ گہرائی کہیں بھی یکساں نہیں تھی۔ ارد گرد جھاڑیاں تھیں جو بے مصرف زمین پر کسی کی محنت کے بغیر محض سورج کی روشنی سے اور ابر باران سے نمی اور مٹی سے نمو پا کے اگ آئی تھیں، بالکل ان بچوں کی طرح جن کو کسی عورت کی مامتا اور کسی مرد سے باپ کی شفقت، کسی کی محبت اور توجہ نہیں ملتی، لیکن ان کا وجود گلیوں کی خاک چھان کے اور روٹی کے ٹکڑے چن کر غربت اور محرومی کے سائے میں کسی مقصد حیات کے بغیر پلتا اور بڑھتا ہے، حالانکہ دنیا کو ان کی اور انہیں دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں کیا ہے؟ میں نے شیخ کے متفکر چہرے کی طرف دیکھا۔
وہ ٹارچ کی روشنی کے دائرے کو اس گھڑے میں ہر طرف لے جا کر دیکھ چکا تھا اور بظاہر اس کی تلاش لا حاصل رہی تھی۔ جگہ تو یہی ہے یار، اس نے میرے سوال کا جواب یوں دیا جیسے وہ مجھ سے زیادہ خود سے مخاطب ہے۔ کیا تھا یہاں؟ میں نے کہا۔ پام کا ایک درخت، وہ بولا۔ وہ درخت بھی ہے اور قریب میں اور کوئی ایسی گہری جگہ بھی نہیں ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی سے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا۔ یہ مذاق بھی نہیں ہو سکتا، اطلاع دینے والا جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ تم اپنے آپ سے ہم کلام ہو اور ناچیز کی عقل دنگ ہے۔ میں نے کہا۔ عقل تو میری بھی دنگ ہے، شیخ نے کہا۔ تمہارے آنے سے پہلے کسی نے فون کیا تھا۔ اس نے اپنا نام پتہ کچھ نہیں بتایا تھا، صرف یہ کہا تھا کہ وہ موٹر سائیکل پر اس راستے سے گزر رہا تھا کہ ایک گاڑی مخالف سمت سے آ کے یہاں رکی۔ اس میں سے 2 آدمی ایک بوری اٹھائے اترے اور بوری کو گھسیٹتے ہوئے سڑک سے نیچے اتر گئے۔ موٹر سائیکل والے نے ہیڈ لائٹ کی روشنی میں یہ منظر صاف دیکھا تھا، لیکن روشنی سڑک پر تھی، اس لیے وہ ان لوگوں کے چہرے نہیں دیکھ سکا تھا۔ اسے دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ وہ عین اسی جگہ تو نہیں رکا، مگر گزرتے گزرتے اس نے دیکھ لیا کہ کار سے اترنے والوں نے بوری کو گھڑے میں ڈال دیا ہے۔ موٹر سائیکل والا تقریباً 50 گز دور جا کے کھڑا ہو گیا۔ انجن بند کر کے اور لائٹس آف کر کے اس نے اپنی موٹر سائیکل کے سپارک پلگ کو نکالا اور اسے صاف کرنے کے بہانے پیچھے دیکھنے لگا۔ وہ دونوں جو بوری پھینکنے گئے تھے کار کے پچھلے دروازے کو کھول کر بیٹھ گئے، جس سے اس نے اندازہ کیا کہ کم سے کم ایک شخص آگے ڈرائیور کی سیٹ پر سٹیئرنگ سنبھالے بھی بیٹھا تھا۔ یہ بات اس نے کار کے قریب سے گزرتے وقت نوٹ نہیں کی تھی؟ میں نے کہا۔ میں نے اس سے بالکل یہی سوال کیا تھا، شیخ نے کہا، اور اس نے بہت معقول جواب دیا۔ اس نے کہا کہ وہ بائیں جانب متوجہ تھا، کار دائیں جانب تھی۔ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کار قابل غور نہیں ہوتی، مگر رات کے اندھیرے میں 2 افراد بوری میں کچھ بھر کے پھینکنے جا رہے ہوں تو یہ غیر معمولی بات لگتی ہے۔ بوری کا وزن کافی تھا کیونکہ اسے گھسیٹنے میں انہیں خاصا زور صرف کرنا پڑ رہا تھا۔ اس ویران اور غیر آباد علاقے میں کوئی کیا پھینکنے آئے گا؟ اسی خیال نے موٹر سائیکل والے کو شبے میں مبتلا کر دیا۔ اس نے اعتراف کیا کہ بہت زیادہ جاسوسی ناول پڑھنے اور جرائم پر مبنی فلمیں دیکھنے کی وجہ سے اس کا ذہن فوراً اس امکان کی طرف گیا تھا کہ بوری میں لاش ہو سکتی ہے جسے قاتل جائے واردات سے بہت دور پھینکنے لائے ہوں۔ وہ خود بھی اس جگہ سے بہت دور رہتے ہوں گے اور ان کا بزنس یا ان کا ہیڈ کوارٹر بھی اتنی دور ہوگا کہ اس لاش کو دریافت کے بعد بھی کوئی ان سے منسوب نہ کر سکے۔ اس نے بتایا کہ گاڑی کی لائٹس آف تھیں مگر انجن آن تھا، تاہم 50 گز کے فاصلے سے وہ کار کا رنگ نہیں دیکھ سکا جو سیاہ، گہرا نیلا یا گہرا سرخ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر نوٹ کرنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ لائٹ آن ہوتی تب بھی 50 گز کے فاصلے سے نہ وہ حروف پڑھ سکتا تھا اور نہ اعداد۔ وہ کاروں کی ظاہری صورت سے یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ کوئی جاپانی گاڑی، ٹویوٹا، مزدان یا ڈاوسن تھی یا فورڈ یا اوپل۔ چنانچہ یہ کیسے بتائے کہ ماڈل کس سال کا تھا؟ جب گاڑی چلی گئی تو وہ موٹر سائیکل وہیں چھوڑ کے پیدل واپس گیا تاکہ وہ گاڑی آگے جا کے لوٹ آئے تو وہ فوراً کسی جھاڑی کے پیچھے چھپ سکے۔ وہ بہت ڈرا ہوا تھا۔ گھڑے کے قریب جا کے اس نے اپنا سگریٹ لائٹر جلایا اور اس کی برائے نام روشنی میں بوری کو دیکھ لیا۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ بتایا کہ بوری پر خون کے داغ تھے، اوپر سے یہ داغ صاف نظر نہیں آتے تھے۔ چنانچہ ادھر ادھر دیکھ کے اور جلتو جلالتو کا ورد کرتا ہوا وہ نیچے اتر گیا۔ بوری کو چھو کر دیکھنے سے ہی وہ سمجھ گیا کہ اس کے شکوک غلط نہیں تھے، اس میں واقعی کوئی آدمی تھا، زندہ یا مردہ۔ اس نے پہلے بھاگنے کی سوچی، پھر اسے خیال آیا کہ کہیں وہ شخص زندہ ہی نہ ہو جو بوری میں بند ہے۔ خوف پر انسانی ہمدردی کا جذبہ غالب آ گیا اور اس نے نتائج کی پرواہ کیے بغیر بوری کا منہ کھولا اور خاصی محنت سے اس شخص کا چہرہ دیکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ شناخت کرنا تو اس کے لیے ناممکن تھا، مگر اس نے کھلی آنکھیں اور مسخ شدہ صورت دیکھتے ہی سمجھ لیا کہ وہ مر چکا ہے۔ وہ بے تحاشا بھاگا اور اپنی موٹر سائیکل لے کر ہوا ہو گیا۔ فون اس نے جی پی او سے کیا تھا۔ جی پی او سے تمہیں کیوں؟ میں نے کہا۔ کیا وہ تمہیں جانتا تھا؟ کمال ہے، تم تو مجھ سے وہی سوالات کر رہے ہو جو میں نے اس سے کیے تھے، شیخ نے کہا۔ اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس علاقے کا تھانہ کون سا ہے جہاں وہ لاش پڑی ہے۔ تھانے والوں کی حدود عجیب ہوتی ہیں اور اس علاقے میں رہنے والوں کو کیا بعض اوقات وہ تھانے والے نہیں جانتے کہ ان کی تھانے داری کی سرحد کہاں سے کہاں تک ہے۔ اس نے تو ٹیلی فون ڈائریکٹری دیکھی، ایک نمبر ملایا، وہ ملا نہیں، دوسرا ملایا تو کسی نے ریسیور ہی نہیں اٹھایا، تیسری جگہ میں نے اٹھا لیا۔ وہ خود تھانے میں قدم رکھنے سے بہتر سمجھتا تھا کہ آدم خور شیر کے پنجرے میں داخل ہو جائے جہاں موت سے فوراً اور باعزت طور پر تشدد کا عذاب جھیلے بغیر ملاقات ہو سکتی ہے۔ کیسا افسوسناک تاثر قائم ہو گیا ہے پبلک کے ذہن میں اور کسی کو پرواہ بھی نہیں۔
خیر اتفاق یہ کہ وہ جگہ ہمارے تھانے کی حدود میں تھی۔ میں نے حشمت خان سے کہا کہ وہ موٹر سائیکل پر گزرتے گزرتے دیکھ لے اور یہ کسی کی شرارت نہ ہو تو اپنے گھر جا کے فون کر دے، مگر اسے کیا کہا جائے، بے حسی یا حرام خوری۔ اس نے کہا کہ شیخ صاحب اتنی تنخواہ میں تو بس اتنی ہی نوکری ہو سکتی ہے، اپنی ڈیوٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ حرام خور، میں نے کہا، تنخواہ اور ڈیوٹی کے ٹائم کی بات کرتا ہے، اس آمدنی کی بات نہیں کرتا جو اسی ڈیوٹی کے ٹائم میں رشوت سے ہوتی ہے۔ کچھ ملنے کی امید ہوتی نا تو سر کے بل جاتا، خواہ بیٹھا رہا تھانے میں۔ یہ تو آف دی ریکارڈ سچ ہے، شیخ نے کہا۔ اس کے انکار کے بعد میں کیا کرتا؟ ادھر میر محمد نہیں ہے، سابق ایس ایچ او صاحب معطل بیٹھے ہیں، افسر 2 ہی رہ گئے ہیں، میں اور حشمت خان۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ خود جاؤں یا کسی کانسٹیبل کو بھیجوں، تھانے میں ایک ڈیوٹی آفیسر بھی تو ہونا چاہیے۔ اتنے میں تم آ گئے، پھر وہ میر محمد کا معاملہ اٹھ کھڑا ہوا۔ تم تو گواہ ہو، ابھی اس سے فراغت بھی نہیں ہوئی تھی کہ مست قلندر صاحب کا فون آ گیا۔ اب یہاں دیکھ لو، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ اخبار کے آفس جاتے ہوئے ایک نظر ڈال لوں، چلو اب یہاں کچھ نہیں تو وقت ضائع کرنے سے کیا حاصل۔ میں نے کہا، نہیں سکندر، میرے دل یا میری چھٹی حص کا تقاضا ہے کہ میں نیچے اتر کے دیکھوں۔ اس آدمی کا لہجہ اس کے سچ کا گواہ تھا۔ جو شرارت میں فون کرتے ہیں اتنی سنجیدگی سے بات نہیں کرتے، اتنی تفصیلات نہیں بتاتے اور اتنا منطقی تجزیہ نہیں کرتے۔ چلو تو نیچے بھی دیکھ لیتے ہیں، میں نے کہا۔ سچ کے آثار ہوں گے تو نظر بھی آ جائیں گے۔ میں اور اکرام شیخ ایک ہی ٹارچ کی محدود روشنی کے دائرے میں ساتھ ساتھ اس بیضوی گھڑے کے کنارے سے اترنے لگے۔ نشیب کی جانب ناہموار زمین کی مٹی میں کنکر بھی تھے، چنانچہ ایک بار میں پھسلتے پھسلتے بچا۔ 5 منٹ میں ہم 7-8 فٹ نیچے پہنچ گئے۔ اب ہمیں سڑک پر سے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں زمین کا رنگ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم نے گہرائی کے محیط میں کنارے کے ساتھ چلنا شروع کیا، پھر شیخ اور میں ایک ساتھ رک گئے۔ مٹی کے خاکی رنگ میں سرخی کا ایک دھبا الگ نظر آ رہا تھا۔ اس دھبے سے اوپر کی طرف دیکھنے پر ہمیں وہ نشانات بھی نظر آئے جو کسی بوری کے گھسیٹنے سے ہی بن سکتے تھے۔ رپورٹ بالکل درست تھی، شیخ نے کہا، مگر وہ بوری اور لاش کہاں گئی؟ کہیں وہ لوگ بعد میں اسے اٹھا کے لے تو نہیں گئے؟ میں نے کہا، انہیں خیال آیا ہوگا کہ وہ لاش کو دفنا دیتے تو بہتر تھا، کہیں کسی کو سراغ ہی نہ ملے تو اچھا ہے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے موٹر سائیکل والے کو رک کر جائزہ لیتے ہوئے دیکھ لیا ہو، جس کا موٹر سائیکل والے کو اندازہ نہ ہو سکا ہو، شیخ نے کہا۔ وہ اسے دیکھتے رہے اور جب وہ چلا گیا تو وہ لوٹ کر آئے اور لاش لے گئے۔ میں نے شیخ سے اتفاق کیا۔ اس ناکامی پر وہ خاصا مایوس نظر آتا تھا۔ ہم دونوں نے اس لکیر کے ساتھ ساتھ اوپر چڑھنا شروع کیا جو بوری کے گھسیٹے جانے کا ثبوت فراہم کرتی تھی۔ شیخ اپنی ٹارچ سے ارد گرد کی بنجر زمین اور خضر و نباتات پر بھی روشنی ڈالتا جا رہا تھا۔ پام کا واحد درخت اب ہمارے دائیں ہاتھ پر رہ گیا تھا۔ اچانک شیخ رک گیا۔ یہ کیا ہے سکندر؟ اس نے روشنی کو ایک جگہ مرتکز کر دیا تھا۔ 10 قدم دور سے بھی وہ جگہ تازہ کھدی ہوئی نظر آتی تھی۔ جواب دینے کی بجائے میں شیخ کے ساتھ ہو لیا۔ غالباً تمہارا خیال درست ہے، میں نے کہا۔ انہوں نے موٹر سائیکل والے کی حرکات و سکنات پر نظر رکھی تھی۔ وہ لوٹ کر آئے ہوں گے مگر موٹر سائیکل والا نہیں دیکھ سکا۔ گھڑے کے اندر اتر جانے کے بعد سڑک تو نظر نہیں آتی، وہ ہیڈ لائٹس بجھا کے آئے ہوں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے موٹر سائیکل والے کو اس وقت دیکھا ہو جب وہ گھڑے سے نکل کر بھاگا تھا۔ اب یا تو وہ موٹر سائیکل کا پیچھا کرتے، جو ذرا مشکل کام ہے، موٹر سائیکل گلی کوچوں میں بھی غائب ہو جاتی ہے، پھر یہ کہ گھی سیدھی انگلیوں سے نکلتا ہو تو انگلیاں ٹیڑھی کیوں کی جائیں۔ ایک اور قتل کرنے سے زیادہ آسان یہ تھا کہ لاش کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے۔ یہ تو صاف ظاہر ہے کہ یہاں زمین کھود کے برابر کی گئی ہے، شیخ نے کہا، لیکن اب میرے لیے خالی ہاتھوں زمین کھودنا تو ممکن نہیں۔ ویسے بھی اجلت غیر ضروری ہے۔ اس جگہ کا علم کسے ہے؟ میں بعد میں دوسرے لوگوں کو بھیج سکتا ہوں کہ لاش ہے تو نکال لیں۔ ہم مست قلندر صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ مست قلندر صاحب دیکھنے کی چیز تھے۔ اتنا مزہ شاید ان کے کالم میں نہیں آتا ہوگا جتنا ان کی شخصیت میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ انہوں نے سائز سے بہت بڑی شیروانی اور سائز میں بہت چھوٹی شلوار پہن رکھی تھی جسے شرعی کہا جا سکتا تھا۔ شلوار کا رنگ نیلا تھا اور شیروانی کبھی کریم کلر کی ہوگی۔ مسلسل استعمال اور سالانہ ڈرائی کلیننگ کے باعث اس کا رنگ کچھ سرمئی سا ہو گیا تھا۔ یہ طے کرنا مشکل تھا کہ شیروانی کے نیچے قمیض ہے یا نہیں، بالکل اسی طرح جیسے سر پر پیالے کی طرح رکھی ہوئی ٹوپی کے نیچے بالوں کی موجودگی کا پتہ چلانا مشکل تھا۔ حالانکہ کپڑے کی ٹوپی اس ہیئر ٹانک میں ترٹ تھی جو انہوں نے وافر مقدار میں چپڑا تھا۔
ان کی مخنی آواز ان کی جانے ناتواں سے بہت میچ کرتی تھی۔ ارے میاں انعام شیخ صاحب، کمال کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کسی تعارف کے بغیر ہی پہچان لیا۔ اکرام شیخ نے ریکارڈ کی درستی کے لیے کہا۔ اماں کیا، لا حول ولا قوتا، چھوڑو انعام و اکرام، بس شیخ۔ انہوں نے ایک چرمر میلے رومال میں اپنی ناک کی برآمدات کو بڑی پھرتی سے منتقل کیا۔ ہم تو بس سوکھ گئے انتظار میں۔ تولے شب فراق کیا چیز ہے، اب تو کالم چلا گیا، مگر کل کا موضوع ہے پولیس کی تاخیر پسندی۔ اور خیر شیخ جی، بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا۔ میں نے عرض کی، واہ سبحان اللہ، گویا آپ آتے تھے مگر کوئی انا گیر بھی تھا، کون تھا وہ؟ انہوں نے پھڑک کر کہا، یا تھی، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، پہلے عرض مدعا، وہ بچے اور ٹیپ کہاں ہیں؟ شیخ نے کہا، ٹیپ کے بچے، میرا مطلب ہے ٹیپ اور بچے دونوں، بلکہ تینوں خیر سے ہیں الحمدللہ۔ مست قلندر صاحب نے فرمایا، مگر میاں شیخ جی، یہ سٹوری کیا ہے؟ انہوں نے رازدارانہ طور پر آگے جھک کر سرگوشی میں کہا، سٹوری آپ کی۔ شیخ نے مسکرا کے کہا، پہلے یہ بتائیے ٹیپ اور بچے کہاں محفوظ ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ ممکن ہے آپ کے نقطۂ نظر سے وہ محفوظ ہوں، لیکن در حقیقت ایسا نہ ہو۔ شیخ صاحب سے رسم و روا نہ کی، شکر ہے زندگی تباہ نہ کی۔ انہوں نے کہا، ورنہ میاں ہم بھی ہوتے گاؤدی، گویا افلاطون ایک آپ ہی ہیں۔ ہمارا نقطۂ نظر تو یعنی کہ ایسا ہی ہے جیسا ہمارا کالم، اور کالم آپ نے کبھی پڑھا نہیں ہمارا۔ حضرت شیخ، بچے ہیں اس عاجز کے یتیم خانے میں۔ وہ ہنسے، کیا سمجھے میاں ہم یتیم نو، ہمارا گھر بھلا کیا ہوا؟ اور وہاں تو ایک ازدحام ہے، 6 انچ سے 6 فٹ تک کے بچے حاضر اسٹاک سے دستیاب ہیں، وہ بھی انہی میں گھل مل گئے ہوں گے، کوئی کیسے ڈھونڈے گا انہیں چراغ رخ زیبا لے کر؟ اب رہا ٹیپ تو وہ یہاں ہے۔ انہوں نے عقیدت سے سر جھکا کے ٹوپی اتاری اور اس کی تیل سے چمکتی سطح کے بے بالوں پر ہونے کا راز افشا کر دیا۔ مگر یہی نہیں حضرت، اصل ٹیپ تو گیا لائبریری میں، گویا پرانی خبروں کی قبروں میں، نقل حاضر ہے۔ انہوں نے گھٹ سے الماری کھولی اور ٹیپ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے تو کمال کر دیا، شیخ نے کچھ دیر بعد تعریفی لہجے میں کہا۔ میں معافی چاہتا ہوں اعتماد نہ کرنے پر، یہ نقل میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں، باقی معاملات کو جو تو رکھیے فی الحال۔ ابھی یہ عقدہ پوری طرح واہ نہیں ہوا ہے، اس لیے میں سٹوری آپ کو اس وقت دوں گا جب واقعات کی کڑیاں آپس میں مل جائیں گی۔ اجازت ہو تو چند سوالات کر لوں؟ اجازت؟ میاں تھانے دار بادشاہ، کیوں شرمندہ کرتے ہو اپنے نام کو؟ تم اور اجازت، انکار کر کے ہمیں تھانے نہیں جانا ہے۔ مست قلندر صاحب نے ٹوپی کو پھر سر پر چپکا کے کہا، آپ نے ان بچوں سے پوچھا کہ انہیں ماں نے خاص طور سے آپ کے اخبار کے دفتر کے لیے ہی تاکید کیوں کی تھی؟ شیخ نے ان کے طنز کو پی کر کہا، کون تھا جس پر ان کی ماں کو اتنا اعتماد تھا؟ میرا مطلب ہے مقصد صرف کسی اخبار کے دفتر بھیجنا ہوتا تو۔ ہاں کہیے کہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے؟ قلندر صاحب نے چہک کر کہا، کون پوچھتا ہے اس اخبار کو جو صدائے وقت ہے، امروز ہے اور مشرق ہے اور بڑے بڑے کثیر الاشاعت متعدد اخبارات ہیں، تو حضور اس کی بھی وجہ تھی۔ اس رسالے کے مدیر اس وقت بھی مجنوں تھے جبکہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار بستاں پر۔ دونوں کا المیہ ایک ہی ہے، خیال فرقت لیلا نے ایک کو صحرا میں پہنچا دیا، دوسرے کو صدائے وقت میں جسے کوئی نہیں سنتا۔ دروغ برگردن راوی، بچوں کی ماں سے وہی منسوب تھے۔ اکد ہو گیا تھانے دار سے، اب یہ تو ظالم سماج کی وہ خباثت ہے جس پر اتنے ناول لکھے گئے اور اتنی فلمیں بنی، مگر کتے کی دم کبھی سیدھی ہوئی ہے؟ ہمارے مدیر صاحب تب سے بیٹھے ہیں تصور جانا کیے ہوئے، حالانکہ یہ قصہ ہے تب کا جب آتش جوان تھے۔ تھانے دار کی رقابت مہنگی پڑی، ہر روز ایک نئی دفعہ ضابطہ فوجداری کی نکال لیتا تھا اور ان کو بند کر دیتا تھا۔ آخری بار جب نکلے تو لیلا تھانے دارنی ہو چکی تھی خیر سے۔